السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے عزیز طلباء آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج کا جو سبق ہے وہ مسنون دعاؤں کی اقسام جو ہم پڑھ رہے تھے صفحہ نمبر 41 پر، اس سے متعلق ہے، اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بورڈ پہ دو ہیڈنگز موجود ہیں، ایک دعاؤں کو یاد کرنے اور پڑھنے کا فائدہ، اور دوسری عربی میں دعائیں اور ان کا ترجمہ۔ اس سے پہلے ہم مسنون دعاؤں کی اقسام پڑھ چکے ہیں۔ میں یاد دہانی کے طور پر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مسنون دعاؤں کی 3 قسمیں ہیں، یہ ہم پڑھ چکے۔ ایک مخصوص عمل کی دعائیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ مخصوص عمل کی دعائیں اس سے کیا مراد ہے، یعنی وہ جو کسی خاص عمل یعنی کام سے پہلے یا بعد میں یا وہ کام کرتے وقت پڑھی جاتی ہیں، جیسے کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کی بعد کی دعا وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 2 ہم پڑھ چکے ہیں مخصوص وقت کی دعائیں۔ اس سے مراد وہ دعائیں جن کو صبح و شام کے اوقات میں پڑھنے کی فضیلت آئی ہے، جیسے میں نے کچھ دعائیں آپ کو بتائی بھی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے سورہ یاسین فجر کے بعد اور مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ، عشاء کے بعد سورہ ملک وغیرہ پڑھنے کے فضائل آئے ہیں۔ ایسے ہی نمبر 3 ہم پڑھ چکے ہیں جامع مسنون دعائیں۔ اس سے مراد وہ دعائیں ہیں جن کے الفاظ قرآن شریف یا احادیث مبارکہ میں آئے ہیں، لیکن یہ کسی عمل اور وقت کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں بلکہ کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہیں۔ یہ عزیز طلبہ ہم اس سبق کا یہ حصہ ہم پڑھ چکے ہیں صفحہ نمبر 41 پر۔ آج اس سبق کا ہم دوسرا حصہ صفحہ نمبر 42 پہ پڑھیں گے، جس کی 2 ہیڈنگز آپ کے سامنے موجود ہیں۔ پہلی، دعاؤں کو یاد کرنے اور پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو دیکھیے، اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ جو دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں، قرآن و حدیث میں دعائیں آئی ہیں، ان کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک مسلمان ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، اور اللہ کی یاد اس کے دل میں بھی زندہ رہتی ہے، اور اس کی زبان پر بھی اللہ کا ذکر جاری و ساری رہتا ہے ان دعاؤں کی برکت سے۔ گویا کہ وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ تو ان کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک مسلمان صبح سے لے کر رات تک اور رات سے لے کر صبح تک کی زندگی میں ہر موقع پر، ہر کام اور ہر حالت میں اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ یہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ اور جب وہ زبان سے اللہ کا نام لے گا، دعائیں پڑھے گا، تو یقیناً اس کا دل بھی اللہ کی طرف متوجہ رہے گا، اور پھر یہ دعائیں، ان کی برکت اور ان کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ مختلف مصیبتوں اور آفات سے بچا رہے گا۔ تو دعا فائدے کی چیز ہے، اور قرآن و حدیث میں جو دعائیں آئیں ان کے الفاظ کی وجہ سے ان کی اور برکات حاصل ہوتی ہیں۔ تو دعا مانگنے سے زندگی نورانی بن جاتی ہے، اور چونکہ دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے تو دل کو بھی سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ پھر ایک اور بھی فائدہ عزیز طلبہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم ان دعاؤں کو یاد کر لیتے ہیں اور ہم ان دعاؤں کو پڑھتے رہتے ہیں تو ان کے لیے ہمیں کوئی الگ سے وقت نہیں نکالنا پڑے گا، بلکہ یہ اعمال کے ساتھ ساتھ، کاموں کے ساتھ ساتھ یہ دعائیں ہم پڑھتے رہیں گے تو کام بھی کرتے رہیں گے، دعائیں بھی پڑھتے رہیں گے، الگ سے ہمیں وقت نہیں نکالنا پڑتا، اور کسی کام کو چھوڑنا بھی نہیں پڑے گا، بلکہ چلتے پھرتے کام کاج میں مشغول رہتے ہوئے سب دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کو یہ دعائیں یاد ہوں۔ مجھے یہ دعائیں یاد ہوں تو میں پڑھ سکتا ہوں، اگر دعائیں یاد نہیں ہوں گی تو میں کیسے پڑھوں گا؟ ہر وقت تو کتاب ہاتھ میں نہیں لی جا سکتی،
ہر وقت تو جو ہے وہ آدمی کوئی کاپی یا کتاب یا کوئی اور چیز جس میں دیکھ کے دعائیں پڑھے وہ تو ہر وقت استعمال نہیں کی جا سکتی. تو زبانی یاد کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ بس سوچا اور دعا پڑھ لی، اور اس میں وقت بھی نہیں لگا اور کام بھی ہو گیا اور دعا بھی پڑھ لی گئی اور اس کی برکت بھی حاصل ہو گئی. تو دعاؤں کو یاد کرنے اور پڑھنے کا فائدہ یہ ہوا. دوسری جو ہیڈنگ ہے عربی میں دعائیں اور ان کا ترجمہ. ویسے تو دعائیں ہر زبان میں مانگی جا سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہر زبان کو جانتے ہیں اور ہر زبان کو سمجھتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو زبان کو کیا، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید جانتے ہیں. انسان کے دل میں کیا ہے وہ تک جانتے ہیں. تو ہر زبان میں دعا مانگی جا سکتی ہے، لیکن ہمیں دعا مانگنے کا حکم، اس کا سلیقہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اور احادیث مبارکہ میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور بتایا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن اور حدیث دونوں عربی زبان میں ہیں، اس لیے قرآن و حدیث میں دعا کے جو الفاظ آئے ہیں وہ عربی زبان میں ہیں. اور قرآن و حدیث میں انسان کی دنیاوی اور اخروی زندگی کی ہر ضرورت کے متعلق دعائیں موجود ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ، سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ عربی الفاظ میں دعا مانگنے میں جو نورانیت، برکت حاصل ہوگی وہ کسی اور زبان میں نہیں ہوگی. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو دعائیں سکھائی ہیں وہ بڑی جامع ہیں، مختصر ہیں اور بہت ساری چیزوں کو اس میں شامل کر لیا گیا ہے. لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ عربی زبان کے ان الفاظ میں دعا مانگیں جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں. البتہ ان کا ترجمہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ پتہ تو چلے کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں. صرف الفاظ نہیں بلکہ ان کے معنی بھی معلوم ہونے چاہیے. اور اس کے لیے بہت ہی اچھا ہو کہ عربی زبان بھی سیکھیں تاکہ آپ حفاظ ہیں، بغیر اردو ترجمہ پڑھے ہی آپ قرآن کو بھی سمجھ سکیں گے کہ قرآن کی یہ آیت کیا بتلا رہی ہے، اس میں کیا حکم آیا ہے. حدیث کے الفاظ اگر آپ کو عربی آتی ہوگی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ارشاد کا مطلب کیا ہے. تو اس لیے عربی زبان سیکھیں تو بہت بہتر ہو. اور اگر عربی زبان نہیں آتی، جس کو نہیں آتی، تو ان کا ترجمہ کم از کم یاد کرے، پڑھے اور ذہن میں رکھے تاکہ دعا جب مانگے تو اس کو معلوم ہو کہ جو الفاظ کہہ رہا ہے اس کا مطلب اور مفہوم کیا ہے. ٹھیک ہے عزیز طلبہ، تو یہاں آج ہم اپنا سبق ختم کر رہے ہیں. انشاءاللہ آئندہ اسباق میں ہم قرآن دعائیں، مسنون دعائیں وہ بھی ذکر کریں گے، جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا تھا. یعنی گزشتہ سال آپ نے جو اسلامیہ سلسلہ نمبر 6 آپ نے پڑھی اس میں بھی آپ نے کچھ دعائیں یاد کی تھیں، تو ایسے ہی یہاں پر بھی ہم دعاؤں کو ذکر کریں گے. اب ہم اس سبق کی بلند خوانی کریں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتلا دوں کہ اسی بورڈ پر آپ دیکھ رہے ہیں گھر کا کام دیا ہوا ہے اور لکھا ہوا ہے کہ عملی کتاب صفحہ نمبر 23 پر جو سوالات ہیں، سوال نمبر 1 اور 2 اور 3، اس کے آپ جوابات لکھیں گے. ٹھیک ہے عزیز طلبہ، امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اب ہم بلند خوانی کی طرف چلتے ہیں، اس سبق کی ہم بلند خوانی کریں گے. دعاؤں کو یاد کرنے اور پڑھنے کا فائدہ. ایک مسلمان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہر وقت اپنے رب کو یاد رکھے اور اس کے ذکر میں مشغول رہے. یہ جو مختلف اوقات کی دعائیں اور دیگر جامع دعائیں ہیں، ان کا مقصد اور فائدہ یہ ہے کہ ایک مسلمان صبح سے لے کر رات تک اور رات سے لے کر صبح تک زندگی میں ہر موقع، ہر کام اور ہر حالت میں
اللہ کے ذکر میں مشغول رہے اور اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ رہے، اور ان دعاؤں کی برکت سے وہ مختلف مصیبتوں اور آفات سے بچا رہے۔ دعا مانگنے سے زندگی نورانی بن جاتی ہے اور دل کو سکون و اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ مختلف اوقات کی دعاؤں کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے لیے الگ سے وقت نہیں نکالنا پڑتا، اپنے کسی دنیاوی کام کو چھوڑنا بھی نہیں پڑتا، بلکہ چلتے پھرتے اور کام کاج میں مشغول رہتے ہوئے سب دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں، بشرط یہ کہ یہ دعائیں آپ کو یاد ہوں۔ عربی دعائیں اور ان کا ترجمہ۔ ویسے تو دعائیں ہر زبان میں مانگی جا سکتی ہیں، لیکن ہمیں دعائیں مانگنے کا حکم اور اس کا سلیقہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اور احادیث مبارکہ میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ عربی میں دعائیں اور ان کا ترجمہ۔ ویسے تو دعائیں ہر زبان میں مانگی جا سکتی ہیں، لیکن ہمیں دعا مانگنے کا حکم اور اس کا سلیقہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اور احادیث مبارکہ میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ قرآن اور حدیث دونوں عربی زبان میں ہیں، اس لیے قرآن و حدیث میں دعا کے جو الفاظ آئے ہیں وہ عربی زبان میں ہیں، اور قرآن و حدیث میں انسان کی دنیاوی اور اخروی زندگی کی ہر ضرورت کے متعلق دعائیں ہیں۔ اس لیے عربی الفاظ میں دعا مانگنے میں جو نورانیت، برکت اور جامعیت ہے وہ کسی اور زبان میں نہیں، لہٰذا حتی الامکان عربی زبان کے ان الفاظ میں دعا مانگیں جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں۔ البتہ ان کا ترجمہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں، بلکہ بہتر ہوگا کہ عربی زبان سیکھیں تاکہ ترجمہ کیے بغیر ہی آپ کو قرآن و حدیث جو کہ عربی زبان میں ہیں ان کا مطلب پڑھتے پڑھتے سمجھ میں آتا رہے۔ آئندہ سطروں میں ہم جو قرآنی دعائیں اور مصنون دعائیں ذکر کر رہے ہیں ان کو اچھی طرح یاد کریں، اور ان کا ترجمہ بھی ذکر کیا جا رہا ہے، اسے بھی ذہن میں رکھیں اور عربی زبان سیکھنے کی کوشش بھی کریں۔ عزیز طلبہ، آج کا سبق یہاں ختم کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اس میں جو ہدایات دی گئی ہیں وہ بھی آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور عملی کتاب کا جو کام دیا ہے 3 سوالات اس کو بھی آپ نے سمجھ لیا ہوگا، مشکل نہیں ہے، آسان ہے، اور اس کی بھی انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے کہ عربی زبان بھی سیکھتے جائیں۔ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔